Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. محمد وآل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، بلکہ کریم اللہ کی صدا آتی ہے اور میرے ملائکہ میرا بندہ دنیا کو چھوڑ کے آ گیا ہے، لیکن اس کی نیکیوں والے اعمال کھلے رکھنا، اس کا کوئی چاہنے والا، اس کی کوئی اولاد میں سے جب بھی اسے یاد کر کے کسی نیک عمل کا ثواب اسے پہنچا دے تو اس کے نامہ اعمال میں شریک ہو جانا، رسم سمجھ کے نہیں، عادت سمجھ کے نہیں، رواج سمجھ کے نہیں، پورے خلوص کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین جن کے صدقے میں ہم تک ذکر آل محمد پہنچا ہے، سنی شیعہ محترم سامعین آپ تشریف فرما ہیں، تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات محمد ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله الأبدية السارية الجارية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما
اور 1400 سال سے ہماری مائیں ماؤں بہنوں کی کوئی دعا کہیں دور نہ ہو رہی ہو، تو غازی کے علم کے نیچے آ کے غازی کے علم کا وسیلہ دے کے خالق کائنات سے ہماری مائیں بہنیں دعائیں مانگتی ہیں تو اللہ اس ذکر کے وسیلے سے انہیں خالی نہیں پلٹاتا۔ ہماری تمام دعاؤں کی مرکزیت اور محوریت یہی ہے کہ خالق کائنات آخری علی، آخری حسین، آخری محمد کے ظہور میں جلد از جلد تاثیر فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آج کل بڑی بڑی ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یزیدیت کے ماننے والے اپنا چہرہ نقاب ہٹا کے الگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور حسینی 1400 سال سے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی زندہ باد ہونے کو تا ابد قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ سنی شیعہ اجتماع دنیا کی سازشوں پہ ایک تماچا ہے کہ سنو حسین کے ماننے والے کسی مذہب کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ان کا کوئی اور آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی اور شناختی کارڈ نہیں ہوتا، ان کے تعارف میں بس حسین ابن علی ہوتا۔ تو یک صبح ہو کے نعروں کا جواب دے کے مجلس کے چند جملے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر بلند آواز سے کہ آواز پورے اس بستی میں گونجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج حسینیوں کو پھر ایک مرتبہ للکارا گیا ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یک صبح ہو کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے اس بات کا اظہار کیجئے کہ ہم سنی ہوں یا شیعہ، ہم حسینی ضرور ہیں اور ہم زہرا کے حسین کو نہیں بھولے، ہم محمد مصطفیٰ کے حسین کو نہیں بھولے۔ تو لبیک یا حسین، 5 مرتبہ بلند آواز سے لبیک یا حسین۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے استاد نے اپنی کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کائنات میں زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر کائنات میں عزت دار رہنا چاہتے ہو، اگر کائنات میں آبرومند رہنا چاہتے ہو، اگر کائنات میں سر اٹھا کے رہنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ان ہستیوں کو تلاش کرو جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی۔ کائنات اور بڑی خوبصورت مثال دی میری مائیں بہنیں، یہ مثال بڑی خوبصورتی سے سمجھیں گی کہ دیکھو بقا کی علامت کائنات کے مرکز کے ساتھ جڑ کے رہنا ہوتا ہے۔ اور مثال کیا دی کہ ایک خاتون ہے وہ چکی چلا رہی ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہاتھوں سے چکیاں چلائی جاتی تھی بزرگ تعین ضرور کریں گے، 2 پارٹ پتھروں کے ہوتے ہیں اور ایک لوہے کا کیل لگایا جاتا ہے۔ اس میں گندم کے دانے آئے پس گئے، چنے کے دانے آئے پس گئے، بڑے مضبوط دانے، بڑے قد آور دانے سارے پس گئے، سارے فنا ہو گئے، سب فنا کے مائقدوں کا حصہ ہو گئے۔ لیکن ایک کمزور سا نحیف سا پریشان حال دانا ہے جو پسا نہیں۔ میں اس سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، سارے ختم ہو گئے تو کیوں نہیں مٹا؟ چپ چپ کر کے کہتا ہے، سنو میں اس چکی کی کائنات کا مرکز وہ جو لوہے کا کیل ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ چکی نے مجھے پیسا نہیں، 1400 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں، کائنات کا مرکز تلاش کر تجھے زمانہ مٹا نہ سکے۔
مجلس ہے نا تو لبیک یا حسین کے نعرے جچتے ہیں، بلند آواز سے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ زمانہ خاک سمجھے گا کہ ہمیں مٹانے چلا ہے، حسینیت کو مٹانے چلا ہے، علم عمرانیات کے قانون کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رول آف سوشیالوجی کہ اگر چند طاقتیں کسی تحریک کے خلاف آ جائیں، نبرد آزما ہو جائے تو وہ فنا کے مائقدوں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ پہلی طاقت کا نام ہے پاور آف ویلتھ، دوسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیٹ، تیسری طاقت کا نام ہے پاور آف سٹیج۔ جس کے خلاف دولت استعمال کی جائے، جس کے خلاف بیت المال استعمال کیا جائے، جس کے خلاف درہم دینار استعمال کیے جائے، وہ عدم کی تاریکیوں کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جس مشن کے خلاف، جس تحریک کے خلاف دھمکیاں چلائی جائیں، دھماکے چلائے جائیں، گولیاں برسائی جائیں، وہ عدم کے اندھیروں کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جس طاقت کے خلاف میڈیا کی طاقت استعمال کی جائے، الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا جائے، پرنٹ میڈیا استعمال کیا جائے، آج کی دنیا میں 3 ارب 84 کروڑ لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو، ان کو تمام تر طاقتوں کے ساتھ استعمال کیا جائے، وہ فنا کے مائقدوں کے شکار ہو جاتی ہے۔ میرا لاکھ سلام ہے تحریک آزاداری حسین ابن علی میں۔ 1400 سال سے دھمکیاں بھی حسینیت کے خلاف، دھماکے بھی حسینیت کے خلاف، مال بھی حسینیت کے خلاف، میڈیا بھی حسینیت کے خلاف، ایف آئی آر بھی حسینیت کے خلاف، لیکن زہرا کا لال حسین جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد۔ سنی شیعہ محترم سامعین گرامی قدر، کوٹ مٹھن کی کوئی شخصیت ہو تو اس کا دن یہیں پہ منایا جائے گا۔ راجن پور کی حدود کے اندر کوئی محدود شخصیت ہو تو اس کا دن بھی وہیں تک منایا جائے گا۔ پنجاب کی کوئی شخصیت ہو، سندھ والے دن نہیں مناتے۔ سندھ والے کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، محسن ہے تمہارا ہے ہمارا نہیں۔ طلبہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ، کل سکول کھل رہے ہیں، 9 لاکھ بچے سکولوں کو جائیں گے، لیکن جب قائد اعظم ڈے آ گیا ہے خوشی مناتے ہیں۔ آج بابے کی چھٹی ہے، قائد اعظم کی چھٹی پاکستان والے مناتے ہو، انڈیا والے کیوں نہیں مناتے؟ کہیں گے محمد علی جناح صاحب نے، قائد اعظم نے ملک آزاد کرا کے دیا تھا تو تم پاکستانیوں کو، انڈیا والوں کا کچھ نہیں لگتا۔ گاندھی کا یوم مرگ پاکستان میں ہم نہیں مناتے، وہ تمہارا لگتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ تو مجھے جملہ سمجھ آیا، جس کا احسان جہاں جہاں تک ہوگا اس کا دن بھی وہی تک منایا جائے گا۔ اور تجھے حسین کی بادشاہت سمجھنی ہے تو حسین کا دن 9-10 محرم پاکستانی بھی منا رہے ہیں، انڈیا والے بھی منا رہے ہیں، افریقہ والے بھی منا رہے ہیں، امریکہ والے بھی منا رہے ہیں۔ تو کہنے دو جس شہنشاہ کی حکومت دنیا کی سرحدوں میں محدود نہیں، اسے ہمارے عقیدے میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، بچوں کے لیے جملہ اور آسان کروں، مجھے غازی کا علم دیکھ کے یاد آ گیا۔ انٹرنیشنل رول ہے، بین الاقوامی قانون ہے کہ
ہر ملک کا پرچم اس کی سرحدوں کا امین ہوگا. کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا اس پرچم کو زندہ باد رکھے, پائندہ باد رکھے. لیکن یہ پرچم انڈیا والے نہیں لہراتے, وہاں غداری شمار ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تم پاکستانیوں کے اس پرچم کی حد پاکستان کی سرحد ہے. پاکستان کا جھنڈا انڈیا والے نہیں لگاتے, انڈیا کا جھنڈا پاکستان والے نہیں لگاتے, امریکہ کا جھنڈا آسٹریلیا والے نہیں لگاتے, آسٹریلیا کا جھنڈا افریقہ والے نہیں لگاتے. اور ہر کوئی یکسبا ہو کے کہتا ہے جس ملک کی سرحد جہاں جہاں تک ہوگی اس کا پرچم بھی وہیں تک لہرایا جائے گا. تجھے اب بھی حسین بادشاہ کی حکومت کا اندازہ نہیں ہوا. غازی کا علم پاکستان میں بھی لہرا رہا ہے, انڈیا میں بھی لہرا رہا ہے, افریقہ میں بھی لہرا رہا ہے. اور جا اور وزٹ کر, دنیا کا اختتام ناروے ہے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے the end of the world, کہ یہاں کے بعد حکومتیں ختم, سرحدیں ختم, دنیا ختم. وہاں بھی کسی حسینی نے لکھا ہے سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. تو کہنے دو جس بادشاہ کی حکومت کی کوئی حد نہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام. نعرہ حیدری. محترم سامعین گرامی قدر, شیعہ مذہب محبین اہل بیت تشریف فرما ہو, چاہے سنی ہو یا شیعہ, جس کا رشتہ حسین سے جڑ جاتا ہے وہ تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ولیم کریبس اپنی کتاب The Faith of Muhammad میں جملہ لکھتا ہے I believe that if a man like him, اب نعرہ نوجوان لگائیں گے, انگلش پڑھ رہا ہوں. I believe that if a man like him, کہتا ہے میں بلیو رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں, if a man like him were assumed to dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem, the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable for the Europe of tomorrow as it is acceptable for the Europe of today. دنیا والوں, اگر آج امن چاہتے ہو, جہالتوں سے نجات چاہتے ہو, معیشت کا حصہ چاہتے ہو, ہر مشکل کا حل چاہتے ہو, کوئی مشکل کشا چاہتے ہو, تو کوئی محمد جیسا ڈھونڈ کے لاؤ, کوئی عربی جیسا ڈھونڈ کے لاؤ, تمہارے دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کہنے دو اللہ کے نبی نے ایک ایسا چراغ دیا ہے, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. سنو, جہالت مٹانا چاہتے ہو, ادھر ادھر کی قضا کری کرنے کی ضرورت نہیں, حسینیت کا چراغ چلاؤ, اندھیرے مٹ جائیں گے, جہالتیں مٹ جائیں گے. لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. محترم سامعین گرامی قدر, حسین وہ چراغ ہے جو روشنی بانٹتے وقت مذہب نہیں پوچھتا.
مسجد میں آنے کی شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھ، پھر کلمہ اسلام پڑھ تو مسجد میں قدم رکھ۔ لیکن حسین ابن علی کے دروازے کھلے ہیں، کوئی دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آؤ حسین بلا رہا ہے۔ حسین غسل عشق دے کے ربوبیت کی بارگاہ میں لے جائے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، جب خدا چاہے نا کہ کسی بندے کو کوئی تحفہ دے، پھر وہ درہم دینار نہیں دیتا، وہ کوٹھیاں جاگیریں نہیں دیتا، اللہ کی رضا کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ میرے پاس دنیا کا مال و متاع زیادہ ہے، بلکہ اللہ جسے تحفہ دینا چاہے اسے تحفے میں حسین ابن علی کی محبت ہے۔ مولا غریب ہوں، صبح کا ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا۔ معصوم فرماتے ہیں تو بڑا امیر ہے، اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ مولا عجیب بات کرتے ہیں، اب روٹی ہے کل کی نہیں ہے، غریب کیوں؟ مولا فرماتے ہیں ایک بزنس ڈیل کرتے ہیں، تیرے دل میں ہم آل محمد کی جو محبت ہے وہ ہمیں لوٹا دے اور یہ درہم دینار تو رکھ لے۔ کہتا ہے نہیں مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا لگتا ہے قیمت کم ہے، قیمت بڑھائے دیتا ہوں، ایک اور تھیلی رکھ لے۔ کہا نہیں مولا، کہا ایک اور تھیلی درہم دینار کی رکھ لے۔ کہا مولا کائنات کی محبت دیں، کائنات کی دولت دیں، کائنات کے درہم دینار دیں، کائنات کا مال و متاع دیں اور بدلے میں کہیں علی چھوڑ دے۔ مولا دنیا کی دولت چھوڑ سکتا ہوں، علی نہیں چھوڑ سکتا۔ سنی شیعہ سامعین گرامی قادر، مجالس عزا کسی کے مخالفت میں نہیں ہیں، کسی کے دشمنی میں نہیں ہیں، یہ مجالس عزا ہمیں زندگی میں فرش سے عرش تک پہنچا رہی ہے، فرش تک پہنچا رہی ہے۔ نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ نمبر 45، لو ضربت علی خیشوم المؤمن الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت دنیا بجماعتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی۔ میں علی حیدر کرار خود مومن کی ناک پہ ذوالفقار رکھ کے کہوں یا علی کے ہاتھوں ناک کٹوا لے یا علی چھوڑ دے، مومن ناک تو کٹوا لے گا، علی نہیں چھوڑے گا۔ ولو سببت دنیا بجماعتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی۔ اور جس بیچارے کے نصیب میں محبت اہل بیت نہیں ہے، مجلس میں آنا نصیب میں نہیں ہے، کائنات کی دولت اس کے گھر میں ڈھیر لگا دو، دولت بھی ٹھکرا دے گا، علی بھی چھوڑ دے گا۔ کتنا بڑا لطف ہے۔ اسود نامی غلام کا واقعہ تو بچے بچے کو یاد ہے نا، چوری کے جرم میں جب ہاتھ کاٹے گئے، اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا، بازار میں گیا، ایھا الناس لوگوں سنو، قطع یدی ہوا امیر المؤمنین، قطع یدی ہوا یعصوب الدین۔ لوگوں میرا ہاتھ امیر المؤمنین نے کاٹا، میرا ہاتھ یعصوب الدین نے کاٹا، میرا ہاتھ امام المتقین نے کاٹا، میرا ہاتھ حسنین کے بابا نے کاٹا، میرا ہاتھ فاطمہ کے شوہر نے کاٹا، میرا ہاتھ مولا جبرائیل کے مولا نے کاٹا، میرا ہاتھ مولود کعبہ نے کاٹا، میرا ہاتھ جبرائیل کے استاد نے کاٹا کہ ایک شخص نے شانہ ہلا کے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، ہاتھ بھی علی نے کاٹا ہے، انگلیوں سے لہو بہ رہا ہے اور فضائل بھی علی کے پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا آج ہی تو علی کے قصیدے پڑھنے
کا لطف آ رہا ہے، اس لیے کہ آج علی نے عدالت کی تلوار چلائی ہے، میں علی نہیں چھوڑ سکتا، میں علی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولا اسود آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، کہا بلاؤ، کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھوں پہ رکھیں، اوپر کبا ڈالی، کبا ہٹائی، انگلیاں سلامت تھی، حیران ہو کے پوچھنے لگے لوگ یہ کیا؟ کہا وہ علی کی عدالت تھی، یہ علی کا اعجاز امامت ہے۔ اس دروازے نے محبت سکھائی ہے، آتشی سکھائی ہے۔ نوجوانوں کسی کا دل نہ دکھایا کرو۔ شیعہ آپ مجلس کے جاگیردار نہیں ہیں، مجلس آپ کی ملکیت نہیں ہے، ہم اس مجلس اعلیٰ کے خادم ہیں۔ کوئی آ رہا ہو نا پھر اس کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ زہرا کو بڑی فکر تھی میرے حسین کا گریہ کون کرے گا۔ کوئی آ رہا ہو نا، اور اہل سنت برادران جو آپ تشریف لا رہے ہیں، سید زادہ ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ زہرا کی بیٹی کے لال کو رونے آ گئے ہو، آپ اپنے نبی کے نواسے کو رونے آ گئے ہو۔ یہ مجلس کسی کی دشمنی میں نہیں ہے، یہ مجلس تو ہم نے پھوڑی بچھائی ہے نا، صف عزا بچھائی ہے۔ آؤ یہاں حسین رب کی بندگی سکھائیں گے، یہاں حسین دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھائیں گے، یہاں حسین کے دروازے سے درس قرآن ملے گا، درس ہدایت ملے گا۔ آؤ اس دروازے سے خالی ہاتھ پلٹ کے نہ جانا، اس لیے کہ یہ وہی حسین ہے جو رب کی معرفت عطا کر کے جائے۔ وقت تمام ہوا، فقط ایک جملہ سن لو۔ جب عصر عاشور کوئی نہ رہا نا، اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، عباس چلے گئے، سر سجدے میں ہے اور آواز آ رہی ہے الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک۔ اور میرا اللہ حسین نے اکبر قربان کیا، اصغر قربان کیا، قاسم قربان کیا، اور محمد قربان کیے تو تیری رضا کی خاطر کیے، اس لیے کہ یہ درس توحید ہے۔ اما یتساءلون ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ یہ درس حسینیت ہے کہ ایک قیامت کا دن مقرر ہے اور اس دن فیصلہ ہوگا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اور پھر جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وجنات الفافا۔ یہ آیات کا تسلسل ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور آخری آیت میں فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ سن قیامت کا دن مقرر ہے، اس دن کامیاب پلٹ کے آنا، ناکام پلٹ کے نہ آنا۔ اور یہ مجالس کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی کے راستے بتاتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی کے راستے سکھاتی ہے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، تجھے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس دن ہر شخص دیکھے گا کہ آگے کیا بھیجا ہے۔ محترم
سامعین کرام کی قدر، میں اپنے آپ کو نوجوانوں کا نمائندہ سمجھتا ہوں، بزرگوں کو تو یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہوں۔ نوجوانوں، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اگر مجھے ابھی ملک الموت صاحب آ جائیں اور کہیں حمدانی صاحب آپ کی قلم حیات واپس لیتے ہیں، اپنی زندگی کی کتاب کو بند کیجئے، آپ کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی، تو میں کہوں گا اے ملک الموت مجھے چند لمحوں کی مہلت دے دے، میں نے گھر پلٹ کے جانا ہے، میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ آواز آئے گی میں نے تو نبیوں کو کبھی مہلت نہیں دی، میں تو نبیوں سے اجازتیں نہیں مانگتا، تجھے کیوں اجازت دے دوں؟ میں کہوں گا اچھا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک میں پیسے ہیں، لے لے، ایک رات کی مہلت دے دے۔ کیا جواب آئے گا؟ مہلت۔ میں کہوں گا مومنین میرا ساتھ دیں گے، یہ زمینیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سب لے جا، مجھے 1 گھنٹہ دے دے، میں وصیت نامہ لکھ لوں۔ آواز آئے گی نہیں، تمہاری زندگی کی حیات ختم ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں، ذرا احساس کریں، زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ ماہرین ارضیات کہتے ہیں 2 لاکھ سال ہو گئے انسان کو زمین پہ قدم رکھے۔ نوجوانوں میں آپ کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 2 لاکھ سال ہو گئے انسان کو زمین پہ قدم رکھے۔ مجھے اور آپ کو کتنے ملے؟ 60 سال، 70 سال یا 80 سال، بہت میکسیمم ایج لمٹ۔ This is the maximum age limit۔ بہت کم، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 100 تک پہنچ جائے، نہیں تو نوجوان جاتے ہیں۔ ابھی محرم میں ہم تونسا کی طرف سفر کر رہے تھے، ایک گاڑی نے کراس کیا، چند لمحے بعد جب ہم وہاں پہنچے تو ایک موٹر سائیکل والا اس گاڑی کے نیچے آ کے بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ نوجوان چلا گیا، واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تو زندگی میں کردار ادا کرنے کے لیے، اپنا رول پلے کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ ملی ہے، کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہونے، بس فائنل ایگزامینیشن ہیں، اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے نہیں آنا۔ اور زندگی کتنی قیمتی ہے، تھک کے نہ سنو، بس آخری جملہ، زندگی کتنی قیمتی ہے؟ زندگی کا 1 گھنٹہ، ابھی عرض کیا، ساری کائنات کی دولت دوں اور کہوں 1 گھنٹہ ادھار دے دو، آواز آئے گی نہیں مل سکتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی کے 10 سال کہاں گزرے؟ زندگی کے 20 سال کہاں گزرے؟ زندگی کے 30 سال کہاں گزرے؟ زندگی کے 40 سال کہاں صرف کر دیے؟ ارے زندگی جیسی قیمتی چیز کے 60 سال گزار دیے اور بدلے میں کچھ بھی نہ خریدا۔ خرچ زندگی جیسی قیمتی شے ہوئی، بدلے میں کچھ نہیں خریدا۔ میری اور تیری زندگی کا خریدار زمانے کا حسین ہے، زمانے کا امام آج بھی کہہ رہا ہے، اپنا نام میری فوج کی لسٹ میں تحریر کر دے، اپنا نام لکھوا لے کہ مولا آج کے بعد یہ زندگی میری زندگی نہیں، میری انا کی حکومت میری زندگی پہ نہیں ہوگی، میرے چاہو جلال کی حکومت میری زندگی پہ نہیں ہوگی۔ مولا اس گردن پہ حکم چلے گا تو بس آپ کا چلے گا۔ مولا یہ قدم قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ نہ چاہیں، یہ آنکھ اس وقت تک نہیں اٹھے گی جس جگہ پہ اٹھنے کی اجازت آپ نہ دیں۔ مولا مجھے خرید لیجئے، مولا مجھے اپنا بنا لیجئے، اور جب وہ 12واں آقا مجھے اور آپ کو اپنا بنا لے گا تو خدا کی قسم ہماری خوش نصیبی کی انتہا نہیں ہوگی۔ سید ابن طاؤس بہار کی 45 نمبر جلد میں فرماتے ہیں، الہی
خاک والے محراب میں، مسجد کوفہ کے خاک والے محراب میں تیرے اور میرے زمانے کا امام تشریف فرما ہے۔ سب سے امامہ سر پہ ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ الہی ان شیعتنا قد فعلوا ذنوبا کثیرا اتقالا لحبنا، میرا اللہ ہمارے شیعوں نے، ہمارے ماننے والوں نے ہم آل محمد کی محبت پہ بھروسہ کرتے ہوئے بڑے گناہ کر دیے ہیں۔ میں مہدی دوران اپنے شیعوں کے روتی ہوئی آنکھوں سے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اے میرا نوجوان، تیرا زمانے کا امام کبھی دن کو روتا ہے تو کبھی رات کو روتا ہے۔ نہ رلایا کر اپنے زمانے کے امام کو، کبھی میرے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے تو کبھی کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتا ہے۔ اور کیوں نہ رہے، اگر شیعہ ماتم نہ کرتے، شیعہ گریہ نہ کرتے، بزرگ عزادار تشریف فرما ہو، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ احد ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے مومنین دنیا سے گئے، سید الانبیاء کے چچا دنیا سے گئے، ہم گریہ نہیں کرتے، ہم روتے نہیں ہیں۔ اگر عصر عاشور جب حسین کو مار دیا تھا تو یہ فوج اشقیاء کہتی حسین سے جنگ تھی، جنگ ختم ہو گئی، فوجوں تم شام چلے جاؤ، رسول کی بیٹیوں کو مدینہ لے جاؤ، تو ہم نہ روتے۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، پوچھتا ہوں کیا صدا آئی؟ جیسے ہی ذوالجلالہ نے حسین کی شہادت کی خبر دی ہے نا، تو سکینہ نے ایک سوال کیا ہے، اسوکیا ابی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ادھر سے صدا آئی، آگ لے آؤ، لکڑیاں لے آؤ، خیموں کو جلا دو۔ ایک خیمے میں آگ لگی تو بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے میں آگ لگی تو بیویاں تیسرے خیمے میں۔ مولا حسن مجتبیٰ سے امامت کا پہلا سوال کون سا ہوا میں نہیں جانتا، سید الشہداء سے ان کے زمانہ امامت کا پہلا سوال کون سا ہوا میں نہیں جانتا، مولا علی سے پہلا مسئلہ کون سا پوچھا گیا میں نہیں جانتا، لیکن عزادارو سید سجاد سے جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے نا، وہ پوچھنے والی عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ علی کی زینب ہے، پوچھ رہی تھی بیٹا سجاد بتا، خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر چلی جائے؟ کہا علیکن بالخروج، علیکن بالخروج۔ پپی اماں ہمارے حصے کی کربلا رہتی ہے، باہر چلی جاؤ۔ میں کہوں گا بیوی آپ مسئلہ جانتی ہیں، جان بچانا واجب ہے، آگ لگ جائے باہر بھاگنا واجب ہے، مسئلہ کیوں پوچھ رہی تھی؟ عجب نہیں جواب دے، تو نہیں جانتا میں زہرا کی بیٹی، میرے لیے جل مرنا آسان، باہر جانا مشکل۔ اجرکم اللہ، 10 دن بڑا گریہ کیا ہوگا، لیکن وہ حسین کے حصے کی کربلا تھی۔ آج زینب کے حصے کی کربلا سنتے ہوئے، آج سجاد کی کربلا سنتے ہوئے تھکنا نہیں۔ رات بڑی طویل ہو گئی ہے، میں بھی 2 دن سے مسلسل سفر میں ہوں، لیکن بس ایک جملہ سنتے چلے جاؤ۔ ہر
امام کو شہید کیا گیا ہے نا تو ایک مقتل ہے، علی کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی، علی کا مقتل مسجد کوفہ کا محراب ہے۔ زینب عالیہ کی ماں زہرا مرضیہ کا مقتل بھی ایک ہے، در و دیوار میں پستی رہی، حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر تھے لیکن مقتل ایک ہے۔ حسین پیاسے مارے گئے، ظلم سے مارے گئے، مظلوم مارے گئے لیکن مقتل ایک ہے۔ کربلا میں شہید ہوئے، مولانا سے پوچھو مولا سجاد کو کتنی جگہوں پہ شہید کیا گیا تو مولا سجاد کا مقتل کوئی ایک نہیں ہے۔ سجاد قدم قدم پہ شہید ہوتے رہے، عابد قدم قدم پہ مقتل سجاتے رہے۔ عزادارو جب مولا حسین آخری سلام کرنے آئے ہیں تو پوچھا ہے اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے؟ کہا نہ پوچھ، اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، یہ پہلا مقتل تھا۔ کہا پھپھیما عصا لا دے، تلوار لا دے۔ کہا بیٹا سجاد عصا سے کیا کرے گا، تلوار سے کیا کرے گا؟ رو کے کہتے تھے عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کے دشمنوں سے جنگ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کوشش کرنا یہ مجلس بڑی خلوص والی مجلس ہو، کوئی آنکھ آنسو لیے بغیر، وضو کیے بغیر یہاں سے نہ جائے۔ اپنے رب سے جو دعائیں مانگنا نا تو آج کی مجلس میں آنسو بھی مانگنا، میرا اللہ ہمیں غریب کربلا پہ رونے کے لیے آنسو دے۔ انسان تھک جاتا ہے نا، انسان کی فطرت ہے نا۔ آپ صبح نماز فجر سے اٹھے ہوں گے، رات کی تاریکی چھا گئی ہے، بڑی تاخیر ہو گئی ہے، اب بدن ساتھ نہیں دے رہا نا، اب چاہتے ہیں کہ سو جائیں۔ مسلسل رونا انسان کی بس میں نہیں ہے نا، لیکن کوئی مسلسل رونا سیکھے تو وہ سید سجاد سے سیکھے۔ جب کوئی پوچھتے تھا آپ شہادت آپ کا ورثہ ہے، اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہتے تھے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتا ہے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرا تو 18 فخر یوسف میدان کربلا میں تڑپتے رہے، قربان ہوتے رہے۔ کہا شہادت ورثہ ہے، کہا خاموش، شہادت ورثہ ہے۔ سجاد کا زینب کے ہمراہ کوفہ کے بازار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد کا کون کون سا مسائل سنو، بس آخری 2 جملے سن لو، اب سکت نہ رہی۔ عزادارو ضروری ہے کسی کو پیاس لگی ہونا اسے پانی پلایا جائے۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، ان کے حصے کا ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں مجلس میں آئی ہوئی ہیں، بچیوں کی فطرت ہوتی ہے، بچیوں کی نفسیات ہوتی ہیں۔ اگر لباس تھوڑا سا میلا ہو جائے، کوئی دھوڑ دھوپ لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے، بچی ماں کے پاس آتی ہے، اماں میرا لباس تبدیل کروا دے، میرا لباس میلا ہو گیا۔ میں سخت مصائب کوئی نہیں پڑھوں گا، آپ نے رونے کا ماحول خود بنانا ہے۔ مجھے کوئی ایک روایت دکھا دو، 4 سال کی حسین کی بیٹی ماں کے پاس گئی ہو، اماں میرا لباس میلا ہو گیا، یہاں اصغر کا خون ہے، یہاں اکبر کا خون ہے، کہیں نہیں گئی، کہیں نہیں گئی لباس کے لیے۔ عزادارو اس نے اپنی پھوپھی سے کہیں روٹی نہیں مانگی، غذا نہیں مانگی، پانی کا سوال بھی کبھی کبھی کرتی رہی۔ جب کوفہ کے بازار
آئی ہے نا تو چھتوں پہ رش زیادہ تھا، ہجوم زیادہ تھا، حبس کا ماحول زیادہ تھا۔ سکینہ کے لبوں پہ پیاس کے آثار آ گئے۔ جو سجاد کی مظلومیت سننے آئے ہو نا، بھائی بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو، اگر چھوٹی بہن کوئی سوال کرے، کوئی مجبور ہو جائے، بھائی کا دل تڑپتا ہے، اللہ مہلت دیتا، میں بہن کی خواہش پورا کرتا۔ سکینہ کے لبوں پہ پیاس کے آثار، سکینہ کو پیاس لگی ہے کہ کوئی چھت پہ کھڑی عورت دیکھ رہی ہے، اپنی کنیز کے ہمراہ آ گئی اور کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑے جلدی قبول کرتا ہے، میری 3 دعائیں ہیں، میں تیری بیٹی کو پانی پلاؤں گی، تم دعائیں کر دو، اب مجھ سے نہ پوچھنا، میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں۔ سید زادہ اور آپ سے یہی گزارش کرے گا، میں نہیں جانتا کہ بی بی زینب نے بندھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے کیسے اٹھائے، کہاں بول تیری دعائیں کون سی ہیں، کہاں پہلی دعا کر، جس طرح سے تو اجڑ کے آئی ہے اس طرح سے میرا گھر نہ اجڑے۔ زینب نے دعا کر دی، کہا دوسری دعا کر، جس طرح سے تیری 4 سال کی بیٹی یتیم ہوئی ہے، میری بیٹیاں اس طریقے سے یتیم نہ ہو۔ زینب نے دعا کر دی، کہا تیسری دعا کیا کہے، کہا دعا کر جو لوگ کربلا نہیں گئے ہو، سنی شیعہ تشریف فرما ہو، ماتم کرتے ہوئے دعا کرو خدا آپ کو کربلا لے جائے، خدا حسین کی زیارت میں لے جائے۔ کہا دعا کر مجھے حسین کی زیارت مدینہ میں نصیب ہو جائے، میں آقا کو ملنے جانا چاہتی ہوں۔ کہا اور کون ہے، کہا غازی عباس مدینہ میں ہیں، ان سے ملنے جانا ہے۔ کہا کوئی اور جو حسین اور غازی کی بہنیں ہوں ان سے نہیں ملنے جائے گی؟ کہنے لگی کہہ دیں خاموش ہو جا، حدود کو پار نہ کر، وہ شرابیوں کا مجمع، وہ آئے تطہیر کی وارثہ، یہ کوفیوں کا مجمع، وہ زہرا کی بیٹیاں، ابھی بھی سے رہا نہ گیا۔ کہا ام حبیبہ 2 قدم آ گیا، بالوں سے پردہ ہٹا، وہ دیکھ میں تیری آزادی زینب، میرا غازی مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، اور میں قید ہوں۔ سجاد کی مصیبت سننے آئے ہو، ابھی شبی باہر نہ لے کے آنا، 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، میرا غازی مارا گیا، میں قید ہو گیا گئی۔ عزادارو آپ کی اسی پنجاب کا واقعہ ہے نا، میں نے مولانا شہنشاہ حسین نقوی سے سنا ہے، کہہ رہے تھے یہاں پنجاب میں ایک جج تھا جو فیصلے کر رہا تھا کچہری میں، وکیل حضرات تشریف فرما ہونا، قاصد ندا لگاتا ہے عامر آ جائے، مقبول آ جائے، فلاں شخص آ جائے۔ قاصد نے عجیب صدا لگائی، کسی عام مستور سے کہا زینب کو کچہری میں حاضر کیا جائے۔ جج سے قلم چھوٹ گیا، مقدمہ چھوڑ دیا، کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سب نے پوچھا تو نے مقدمہ کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا 1400 سال بعد میں برداشت نہیں کر سکا کسی عام مستور سے کہا جائے زینب آ جائے، اللہ جانے سجاد سے کوئی پوچھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جنازہ آ رہا ہے، جب بھی کوئی سید سجاد سے پوچھتا
سب سے بڑی مشکل جب اکبر عظیم چھوڑی، جب قاسم پامال ہوا، جب اصغر بابا کے ہاتھوں پہ پلٹا، کہا مشکل کا کوئی لمحہ نہیں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب رش زیادہ تھا، شامیوں کا ہجوم زیادہ تھا، علی کی بیٹی کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ، فرمایا یا لیتنی امی لم تلدنی، ہائے سجاد دنیا میں نہ آتا، یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، الشام الشام الشام